آج ہم بات کریں گے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے بارے میں، ایک ایسا کمپاؤنڈ جو کہ اگر آپ کو گھٹنوں میں درد ہے، اگر آپ کو گھٹنوں میں کھچاؤ ہوتا ہے یا پھر آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے اور ہڈیاں آپ کی باڈی میں کمزور ہیں، تو اگر آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کو اپنی ڈائٹ میں ان کھانوں کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ساری چینجز آئیں گی۔ یہ اس طرح کی چیز ہے جو کہ آپ کو موسٹلی دوائیوں کے اندر یا ڈفرینٹ سپلیمنٹس کے اندر دیا جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا رول کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اور پھر بتاؤں گا آپ کو کون کون سے ایسے سورسز ہیں جہاں سے آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کو لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد فیصل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا آپ کی باڈی کے لیے آپ کو فائدہ کیا ہے، اور پھر اس کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ فائدہ جو ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ ہمارے پاس کہ ہماری باڈی کے اندر سوزش، انفلیمیشن اس کو کم کرتا ہے۔ تو انفلیمیشن کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں گھٹنوں کے اندر آرتھرائٹس ہو، یا ہمارے اگر کولے کی ہڈی کے اندر ہمیں آرتھرائٹس ہو، یا پھر ہمارے ٹخنے کے اندر آرتھرائٹس ہو، یا پھر کوئی چوٹ لگ جائے تو ہمیں سوزش ہو سکتی ہے۔ اگر جسم کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے تو اس کو ریڈیوس کرنے کے اندر، اس کو کم کرنے کے اندر آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ لے سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے آپ گھٹنوں کی درد بھی کم ہوگی، گھٹنوں کی سٹفنس بھی کم ہوگی، اور آپ کے جو بھی جوائنٹس ہیں جن کے اندر انفلیمیشن کے سائنز ہیں، جن میں سوزش کے سائنز ہیں، وہ بھی کافی حد تک کام ہو جائیں گے۔ نیکسٹ اس کا بینیفٹ ہے وہ ہے آپ کے جوائنٹس کی صحت، جوائنٹ ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ یعنی جو کارٹلیج بلڈنگ ہے، کارٹلیج جو بنانا ہے، اس کے اندر بڑا ہیلپ کرتا ہے۔ کارٹلیج کے ڈی گریڈیشن، یعنی کہ جن کو گھٹنوں کی گریس کا پرابلم ہو، یا جن کو ہپ جوائنٹ کی گریس کا پرابلم ہو، یا کسی بھی جوڑ کے اندر جو وہ اگر کارٹلیج ڈیمیج ہو رہی ہے، اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3 اور سٹیج 4۔ یہ میں نے سٹیجز والی ویڈیو کے اندر سمجھایا تھا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھٹنوں میں، آپ کے جوڑوں کے اندر جو گریس لاس ہوئی ہے وہ بیسیکلی کس سٹیج کے اوپر ہے۔ اگر آپ سٹیج 1 پہ اور اپنی ڈائٹ کے اندر آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کو ایڈ کرتے ہیں تو جو آپ نے سٹیج 4 پہ پہنچنا ہے نا، اس کی جو سپیڈ ہے یہ اس کو سلو کر دے گا۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ اب اگر فرض کریں آپ کی 40 سال کی عمر ہے اور آپ سٹیج 1 یا سٹیج 2 کے اوپر ہیں، پتہ چلے کہ 44 کی ایج کے اندر، یعنی 4 سال کے اندر آپ سٹیج 4 پہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ کر لیں تو جو چیز آپ کو 4 سال میں، 5 سال میں ہونی ہے، وہ آپ کو 60 ایئرز میں، 70 ایئرز میں ہوگی۔ آرتھرائٹس کو سلو ڈاؤن کرنے میں اور آپ کے جوائنٹس کی ہیلتھ امپروو کرنے میں، کارٹلیج کو بنانے کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا بینیفٹ ہے وہ ہے اگر آپ کے ہڈیوں کے اندر بون ڈینسٹی کم ہو، اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس پکچر کے اندر اور اس میں کیا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو یہ جو ہڈی ہے اس کے اندر سوراخ ہیں لیکن بہت کم ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن یہ جو دوسری ہڈی ہے اس کے اندر آپ سوراخ دیکھیں کتنی گہرے ہیں، کتنے زیادہ ہیں۔ اسے کہتے ہیں آسٹیوپروسس۔ اگر کسی کو آسٹیوپروسس ہو جائے، آسٹیو مطلب ہوتا ہے ہڈی، میڈیکل کے اندر آسٹیو مطلب ہوتا ہے ہڈی، بون، اور پروسس مطلب پور مطلب ہوتا ہے سوراخ، یعنی ہڈیوں میں سوراخ ہو جانا۔ بون ڈینسٹی کا کم ہو جانا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہڈیوں کی بون ڈینسٹی جو ہے وہ صحیح رہے، اپنی ڈائٹ کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ایڈ کریں۔ ڈائٹ میں کہاں سے لینا ہے، کن سورسز میں، کن کھانوں میں مل سکتا ہے، ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا آپ کو۔ پہلے میں تھوڑے سے اس کے بینیفٹ آپ کو بتا دوں، کیونکہ آسٹیوپروسس ایک بہت ہی کامن کنڈیشن ہے، اور اس طرح کنڈیشن ہے جو کہ فیمیلز کے اندر تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور میلز کے اندر ہوتی ہے، بٹ ایج تھوڑا زیادہ ہونے کے بعد، یعنی کہ ینگ ایج کے اندر فیمیلز کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اولڈ ایج کے اندر پہ بعد میں میل ہو فیمیل ہے سب کے اندر ہو جاتی ہے، جس کے اندر آپ کے ہڈیوں کی ڈینسٹی، بون ڈینسٹی جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم اسپیسیفکلی اس پوری ویڈیو میں جسٹ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ نیکسٹ، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کی باڈی کے اندر جو پین کے سگنلز ہیں، کرنٹ کی تاریں ہوتی ہیں نا، جو نروز ہوتی ہیں، ان کے اندر جو پین کے سگنلز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی پین میں بھی کمی لے کے آتا ہے۔ جو اوور آل، چاہے وہ گھٹنوں میں درد ہو رہی ہے، چاہے جوڑوں میں درد ہو رہی ہے، باڈی کے اندر درد ہو رہی ہے، اگر آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اوور آل درد کی جو فیلنگ ہے اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اس کو بھی کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرائیگلیسرائڈ، ہماری جو خون کے اندر پائی جانے والی فیٹ ہے، جو چربی ہے، اس کو کم کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور آپ کو کولیسٹرول کا جو لیول ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو بیلنس کرتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ نہ صرف آپ کے جوڑوں کے لیے، ہڈیوں کے لیے، بالکل بلکہ آپ کے ہارٹ کی، دل کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کی برین کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کے جو سوچنے سمجھنے کی جو کوالٹی ہے، آپ کو یاد رکھنے کی جو میموری کنٹرول ہے، یا پھر آپ کا جو کوگنیٹیو فنکشنز ہیں، ان کی بہتری کے لیے بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت اچھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا موڈ جو ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اگر آپ اپنی ڈائٹ کے اندر فیٹی ایسڈ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کو ایڈ رکھیں گے تو آپ کا جو اوور آل موڈ ہے، اسٹریس لیول ہے، یہ بھی کنٹرول میں رہے گا۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کے برین کو بھی بہت اچھے پازیٹیو ایفیکٹس دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ اس کا بہت اچھا بینیفٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ جم میں جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، کوئی وزن اٹھاتے ہیں، اور یا پھر آپ جاب پہ جاتے ہیں، بہت ایکٹیو رہتے ہیں سارا دن، صبح سے گئے شام کو واپس آئے، یہ جو اوور آل آپ کی باڈی کے اندر فٹیگ ہے، اس کے بعد آپ کی باڈی کو ایک ریکوری چاہیے ہوتی ہے۔ ریکوری کا فیز ہوتا ہے، اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کے بہت زیادہ ہیلپ فل رہتے ہیں۔ سو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ لینے والے لوگ اور ایسے لوگ جو یہ نہیں لیتے اور جم کرتے ہیں، یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، یہ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے ہیں، ورزشیں بہت زیادہ کرتے ہیں، تو دونوں کے اندر جو ریکوری کی سپیڈ ہے ان میں اچھی ہوگی جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ رہتے ہیں۔ سو یہ تو ہو گئے سارے کے سارے بینیفٹس جو کہ اگر آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ لیتے ہیں تو یہ فائدے آپ کو ہو سکتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ ہمیں ملے گا کہاں سے، کون سے ایسے کھانے ہیں؟ اب دیکھیں، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے سپلیمنٹس ملتے ہیں مارکیٹ کے اندر، آپ چاہیں تو وہ جا کے خرید کے لے لیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کو وہ چیزیں، وہ کھانے بتاؤں جو ہم عام روٹین پہ کھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایسے کھانے میں آپ کو بتاؤں کہ جن کے اندر ہمیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اچھی کوالٹی میں، اچھی کوانٹٹی کے اندر مل جائے، وہ سب کچھ اب میں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ جو سب سے پہلی چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے فش، مطلب مچھلی کے اندر آپ کو اچھی کوالٹی کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ مل سکتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے اندر نا دو ڈفرنٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ای پی اے اور ایک ہوتا ہے ڈی ایچ اے۔ ای پی اے کا مطلب ہوتا ہے ایکوسائپینٹینوئک ایسڈ، اور ڈی ایچ اے کا مطلب ہوتا ہے ڈوپوزا ہیڈزانوئک ایسڈ۔ سو یہ ای پی اے اور ڈی ایچ اے، یہ ہمیں دونوں یہ کمپاؤنڈ جو فیٹی ایسڈ کے کمپاؤنڈز ہیں، دونوں کمپاؤنڈ ہمیں فیٹی فش کے اندر، ہمیں مچھلیوں کے اندر بڑی اچھی کوانٹٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ سو آپ نے ڈائٹ کے اندر فش کو ایڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر آپ کو ڈفرینٹ فش آئل کے سپلیمنٹس ملتے ہیں، آپ چاہیں ان کو خرید لیں۔ آپ کو فش آئل کے اندر بہت اچھی کوالٹی کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ملتا ہے، لیکن یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مچھلی نہیں کھا سکتے وہ ان سپلیمنٹس کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ فش کھا رہے ہیں نا، آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اچھی خاصی کوالٹی اور کوانٹٹی میں مل جائے گا، آپ کو سپلیمنٹس کی طرف جانے کی نیڈ نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت ہی زیادہ کمی ہے، پھر وہ اپنے ڈاکٹر سے دو ڈسکس کر لیں گے، وہ ہم کو اس کے جو اسپیسیفک سپلیمنٹس ہیں وہ لکھ دیں گے۔ وائٹامن B12 بھی ساتھ میں مینشن کر دیں گے۔ ہم موسٹلی سنتے ہیں میتھی کوبال کے انجیکشن لگوائیں یا میتھی کوبال ہم لے رہے ہیں۔ یہ وائٹامن B12 بھی ہے، اس کا ایک اور نام ہوتا ہے میڈیکل کے اندر جس میں کوبالامین کہتے ہیں۔ سو یہ جو ہوتا ہے نا میتھی کوبال، یہ کوبالامین وائٹامن B12 بھی ہوتا ہے۔ سو کوشش کریں کہ فش کھائیں، فش سے آپ کو وائٹامن B12 بھی ملے گا، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی ملے گا، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ فش کو ایڈ کرتے ہیں۔ اگر فش نہیں کھا سکتے پھر آپ مارکیٹ سے فش آئل کے سپلیمنٹس لے لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آئل ہے جس کے اندر آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ مل سکتا ہے، اور وہ ہے krill آئل۔ krill بیسیکلی جاندار ہے جو کہ سمندر میں پایا جاتا ہے۔ تو اس krill کا جو آئل ہے یہ ریڈش کلر کے اس طرح کا ہوتا ہے، تو اگر آپ یہ لے لیں آئل، اچھا اس کے اندر یہ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کو ملتا ہے وہ جو ہمیں فش سے ملتا ہے، جو ہمیں مچھلی سے ملتا ہے، اس کو ہماری باڈی ایبزارب اتنے اچھے سے نہیں کرتی جتنے اچھے سے krill آئل سے ملنے والے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ وہ کرتی ہے۔ بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو فش آئل ہے، یہ فش سے ہمیں ملنے والا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ بٹ اگر دونوں کو کمپیئر کیا جائے، میری طرف سے جو ریکمنڈیشن ہوگی وہ krill آئل کی ہوگی۔ krill آئل کا جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے یہ ایزی ٹو ابزارب ہے۔ سو ابھی تک اور بس کون سے سورس کے فش آئل، krill آئل، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمیں یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ مل سکتا ہے، وہ ہمیں انڈوں میں مل سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو مچھلی نہیں کھا سکتے اور آپشن بھی نہیں ہے، تو پھر اگر آپ کو krill آئل بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ انڈے کھائیں، انڈوں کے اندر آپ کو اچھی کوانٹٹی کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ملے گا، اور یہ ویسے بھی مارکیٹ میں ہمارے لیے ایزیلی اویلیبل بھی ہیں۔ یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں نا، اب اس طرح یہ اگر آپ فرض کریں انڈے کھاتے ہیں اور اس کا آملیٹ بناتے ہیں، بہت اس کے اندر تیل ڈال دیتے ہیں، مرچیں اور مسالے، اور وہ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ چاہیے نا، وہ تو پھر آپ اپنے پکانے کے اندر ہی پورا کر دیں گے، چاہے فش ہے چاہے یہ۔ تو کوشش کریں جیسے ابلا ہوا انڈا ہے، اس کے اندر اچھی کوانٹٹی کے اندر آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ملے گا۔ تو میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں وہ سورسز جہاں سے یہ چیزیں مل سکتی ہیں،
बाकी इनको किस तरह से कंज्यूम करना है इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा एक एक प्रोडक्ट की कि कैसे कैसे आप इनको यूज़ करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स है जहाँ से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है वो है हमारे पास फ्लैक्स सीड्स। इसे हम कहते हैं अलसी के बीज। जो नट्स और सीड्स वाली मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने बड़ी डिटेल से इनके बेनिफिट बताए थे कि कैसे ये आपके घुटनों के लिए, आपकी हड्डियों की जो कमज़ोरी है इनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। बेसिकली फ्लैक्स सीड्स के अंदर होता है अल्फा लाइनोलेनिक एसिड। तो ये जो एसिड है ये भी फैटी एसिड्स का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक कंपाउंड है जो कि हमें फ्लैक्स सीड से बड़े अच्छी तरह से मिल जाता है। इसको अगर यूज़ करने की कोशिश करें, पीस के यूज़ करें, पीसा हुआ जो फ्लैक्स सीड्स है वो हमारे जिस्म के लिए ज़्यादा इजी होता है इसका ऑब्जॉर्व करना। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट जो सीड है, जो हमारे पास सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, वो है हमारे पास चिया सीड्स। चिया सीड्स, इनको मोस्टली उर्दू में भी चिया सीड्स ही कहा जाता है, चिया के बीज कहा जाता है। अक्सर लोगों ने, जब मैंने नट्स और सीड्स की वीडियो बनाई थी, नीचे कमेंट्स किए थे कि चिया सीड को आप उर्दू में बताएं या फिर ऐसी टर्म्स की यूज़ करें जो कि इंग्लिश में आप उर्दू। मुझे जो चीज़ें अवेलेबल है, जो मैंने सर्च भी की हैं, जो देखी भी हैं, मोस्टली इसे तो चिया सीड्स ही कहते हैं। अगर किसी को पता है कि इसका उर्दू में क्या नाम है जो कॉमनली लोग पहचान सकें, नीचे आपने कमेंट्स में बताना ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके थे कि मेरी भी हेल्प हो सके। चिया सीड्स के बारे में मैं उर्दू में स्पेसिफिकली नहीं जानता कि इसको क्या कहते हैं। दुकान पे भी जाके अगर आप कहें कि चिया सीड्स चाहिए, चिया के बीज चाहिए, तो आपको मिल जाते हैं। दूसरा फ्लैक्स सीड्स हैं, वो एलसी के बीज हैं, पंपकिन सीड हैं, या फिर वो पेठे कद्दू के बीज हैं। चिया सीड को तो चिया सीड ही कहते हैं। अब ये जो सीड होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, जॉइंट्स के लिए भी अच्छे हैं, जॉइंट की लुब्रिकेशन यानी कार्टिलेज और जो ग्रीस है इसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा इनकी जो सबसे अच्छी बात है ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट ये होता है कि जब भी हमारे जिस्म को, यानी कि कोई जिस्म में बाहर से कोई जरासीम आ जाए, कोई जिस्म के अंदर प्रॉब्लम चल रही हो, तो हमारा जो कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, इसको उस प्रॉब्लम के साथ लड़ना पड़ता है। बेसिकली इस लड़ाई के अंदर हमारी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत होना चाहिए। ये जो मजबूती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एंटीऑक्सीडेंट्स से वो प्रोवाइड करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को। चिया सीड एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। दूसरा ये ALA भी प्रोवाइड करता है जो कि फ्लैक्सीन प्रोवाइड करता है, यानी वो कंपाउंड जो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप चिया सीड से भी ले सकते हैं। सो ये भी आपके घुटनों के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो बहुत अच्छा सोर्स है वो है अखरोट। अखरोट के अंदर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं, और ये भी बहुत अच्छा सोर्स है ALA का। जिस तरह फ्लैक्स सीड्स हैं या चिया सीड्स हैं, आपको अखरोट से मिल सकते हैं। कोशिश करेंगे अपने स्नैक्स के अंदर ये जो हम खा रहे थे ना, लेज, कुरकुरे और इस तरह की चीज़ें, जो भी हमें आम रूटीन में मिल रहा होता है, चने वगैरह, तो आप चने ऐड कर लें, अखरोट ऐड कर लें, इस तरह की हेल्दी जो चीज़ें हैं ना वो ऐड करें, बादाम ऐड कर लें, काजू ऐड कर लें। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट के अंदर लाना चाह रहे हैं तो फिर आप अखरोट का ऐड करें अपने स्नैक्स के अंदर। सो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने इसे लाइक भी करना है, लोगों से शेयर भी करना है ताकि अवेयरनेस हो सके। आपने कोशिश करनी है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे आपको घुटनों की जो दर्दें होती हैं, आपको खिंचाव होते हैं जो पट्टों के अंदर, आपको जो ओवरऑल हेल्थ है, मेमोरी है, दिल की हेल्थ है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल है, काफ़ी हद तक आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है नीचे कमेंट्स में बताना है, कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स करें, कोई सजेशन है तो उसके बारे में बताएं। चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।